بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ رنگ جنگ کے ساتھ میں محمد اکمل ملک۔ جس طرح الیکشن کا دورہ ہے اور سیاسی ماحول بھی بہت گرم ہے ہمارے ضلع میں بھی اور پورے پاکستان میں بھی، اس حوالے سے جس طرح ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے کہ جنگ کے جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان سے ہم ان کا سیاسی تجزیہ لے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ذہن کے مطابق جو وہ سیاسی نظر رکھتے ہیں اس کے حوالے سے جنگ میں سب کیا پوزیشن ہے۔ آج ہمارے ساتھ جنگ کے ایک اور سینئر جرنلسٹ خرم سعید صاحب۔ خرم صاحب کیا حال ہے؟ سر ٹھیک جی ٹھاک ہے؟ اللہ کا طبیعت شکر سے ہے۔ ٹھیک ہے؟ خرم صاحب جنگ میں ایکسپریس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور صدراعت سے صحافت سے منسلک ہیں، سیاست اور صحافت کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں اور ان پر ان کی گہری نظر بھی ہے۔ تو خرم صاحب سے آج ہم بات کریں گے جنگ کے قومی اسمبلی کے تینوں حلقوں کے حوالے سے اور دیکھیں گے کہ اس وقت وہاں سیاسی صورتحال کیا بن رہی ہے۔ خرم صاحب، سر جنگ کے تین قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، این اے 108، این اے 109 اور این اے 110۔ این اے 108 میں اس وقت صاحبزادہ محبوب سلطان اور مخدوم سید فیصل سارے حیات کے مابین کہا جا رہا ہے کہ ایک اچھا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ اگرچہ اس حلقے میں ویسے تو امیدوار 17 کے قریب ہیں، لیکن یہ دو کینڈیڈیٹ ایسے ہیں اور حال ہی میں مخدوم فیصل صالح حیات نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے، جبکہ مخدوم صاحب وہیں پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کیا پچھلے انتخابات کا ریپلے ہوگا؟ کیونکہ پچھلے انتخابات میں مخدوم فیصل صالح حیات اور صاحبزادہ محبوب سلطان میں انتہائی کم مارجن آیا تھا۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس وقت سیاسی آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں تینوں حلقوں میں جو سیاسی صورتحال ہے ان پر تبصرہ کرنے سے پہلے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ضلع جنگ کی جو سیاست ہے وہ عرصہ دراز سے سیاسی پارٹیوں کے گرد نہیں گھومتی، وہ شخصیات کے گرد گھومتی ہے۔ آپ کوئی حلقہ لے لیں، اب تینوں حلقوں میں آپ اگر بات کریں تو تینوں حلقوں کی جو ماضی کی جو نتائج ہیں الیکشنز کے، ان میں جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ اپنے ذاتی ووٹ کی بنا پر، اپنی شخصیت کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں، اگرچہ انہوں نے بعد میں پارٹیاں جوائن کی ہیں۔ لیکن یہ سیاسی تاریخ جنگ کی ہے کہ کسی بھی الیکشن میں پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے، نہیں، شخصیات جو ہیں وہ کامیاب ہوتی رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر آبویسلی انہوں نے کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کو ضرور جوائن کیا ہے۔ لیکن 2018 کا الیکشن اور یہ 2024 کا جو الیکشن ہے، ان کی اگر بات کی جائے تو یہ ٹرینڈ 2018 سے چینج ہونا شروع ہوا۔ 2018 میں آپ دیکھیں کہ فیصل صالح حیات نے حلقہ این اے 108 جو ہے اس وقت، پہلے 114 تھا، اس حلقے میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا۔ حالانکہ ان کا جو اپنا سیاسی قد کاٹ ہے اور ان کی جو اپنی شخصیت ہے علاقے میں، ان کی جو دربار حضرت شاہ جیونا کی وجہ سے، ان کے گدی نشین ہونے کی وجہ سے جو اپنی ان کی ایک اہمیت ہے، وہ ان کے اس ٹکٹ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر سے ہونے سے بہت زیادہ آگے تھی اور آگے ہے۔ لیکن وہ عرصہ دراز سے پیپلز پارٹی میں شامل رہے اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتے رہے۔ 2018 میں جس طرح اس وقت اوور آل اگر سینیریو دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون جو ہے اس کے ٹکٹ کے لیے سیاسی جو لوگ ہیں جو انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، ان کی کوششیں بھی سب سے زیادہ نون لیگ کے ٹکٹ کے لیے رہیں۔ تو یہی صورتحال 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے تھی۔ تو تحریک انصاف کے لیے اس حلقے سے 2018 کے الیکشن میں پہلی دفعہ صاحبزادہ محبوب سلطان جو ہیں وہ امیدوار کے طور پر سامنے آئے، اگرچہ یہ حلقہ ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ 2018 میں جو اس حلقے کی جو جغرافیائی حیثیت بنائی گئی تھی وہ بالکل ہی آکورڈ تھی، اور اس میں جو ہے وہ محبوب سلطان کا کامیاب ہونا وہ کسی طور پر نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کامیاب ہو پائیں گے، اور فیورٹ جو ہے وہ فیصل صالح حیات کو ہی قرار دیا جاتا تھا۔ لیکن 2018 میں جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ تھا، جس طرح وہ پینیٹریٹ کر رہا تھا، جو اس کی ویلیو تھی وہ کھل کر سامنے آئی جنگ کے تینوں حلقوں میں۔ اگر آپ حلقہ 109 کو دیکھیں تو 109 میں بھی غلام بی بی بروانہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، ان کا پہلا الیکشن تھا، پھر وہ ان کے پاس جو بلے کا نشان تھا۔ اسی طرح حلقہ این اے 110 جو ہے وہ پہلے 116 ہوتا تھا، اس میں بھی صاحبزادہ امیر سلطان جو ہے ان کے پاس ٹکٹ تھا۔
تو میں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان حلقہ 108 میں ہم صاحبزادہ محبوب سلطان پی ٹی آئی کے امیدوار ضرور تھے لیکن وہ نئے تھے، لیکن انہوں نے مخدوم فیصل صالح حیات کو شکست دی۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ہماری ملک کی ایک سیاسی تاریخ بھی ہے کہ ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی پارٹی ایک فیوریٹزم ہوتی ہے، تو یہ تو ہماری ایک سیاسی تاریخ بھی ہے ہمارے ملک کی۔ دوسری بات، اب جس طرح آپ نے بات کی کہ وہ ان کے لیے حلقہ نیا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تھوڑا سا حلقہ مزید مشکل ہو گیا کہ ڈیلیمیٹیشن کے بعد وہ حلقہ اور اس طرف جنگ کی طرف زیادہ کینڈیڈیٹ کیا، مطلب اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دونوں جو امیدوار ہیں سیاسی مہم جاری ہے ان کے عروج پر ہے، آپ نے یقیناً اس پہ بہت قریب سے بھی دیکھا ہے، تو اس وقت آپ کیا کہیں گے، اس وقت کیا؟ اچھا، اس حلقے کی اگر بات کی جائے حلقہ 108 کی، تو اس میں اس وقت دو امیدوار جن کے آپ نے نام لیے ہیں، مخدوم سید فیصل صالح حیات وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور صاحبزادہ محبوب سلطان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں۔ ان دونوں ہی امیدواروں کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ ہے، اگرچہ پیپلز پارٹی کا امیدوار بھی اس حلقے میں موجود ہے لیکن اس کی سیاسی جو ورتھ ہے وہ اس طرح نہیں ہے، الیکشن جو ہے وہ ان دو امیدواروں کے درمیان ہی ہوگا۔ تو مخدوم فیصل صالح حیات نے حال ہی میں جو ہے وہ ریسنٹلی جوائن کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون۔ میرا نہیں خیال تھا کہ انہیں یہ مسلم لیگ نون جوائن کرنی چاہیے تھی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جوائن کر کے انہوں نے اپنا سیاسی نقصان کیا ہے، لیکن صاحبزادہ محبوب سلطان چونکہ پچھلی دفعہ تحریک انصاف کے ٹکٹ سے کامیاب ہوئے اور اس دفعہ بھی وہ تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں، انہیں اس بات کا ایج ضرور ہوگا۔ اور اگر گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی جائے تو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ وہاں اس حلقے میں جو تھا وہ اب نہیں رہا، پہلے بھی نہیں تھا، وہ مخدوم فیصل صالح حیات کا جو ذات کی وجہ سے ان کو وہ ووٹ ملتا تھا پیپلز پارٹی کا۔ مسلم لیگ نون کا جو ووٹ ہے وہ اس حلقے میں بھی نہیں تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف وہ میرا خیال ہے واحد پارٹی ہے جس کا ووٹ جو ہے وہ اس وقت تمام حلقوں میں موجود ہے، اگرچہ وہ ووٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا کیونکہ انہیں اس طریقے سے کمپین نہیں کرنے دی جا رہی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ ہر حلقے میں ایک بڑی تعداد میں موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے جو امیدواران ہیں ان کو بہتر انداز میں کمپین نہیں کرنے دی جا رہی، یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ہے وہ بھی جس طرح 2018 میں تحریک انصاف کے ٹکٹ نے کمال دکھایا تھا، اسی طرح اس دفعہ نون لیگ کا جو ٹکٹ ہے وہ بھی کئی حلقوں میں کمال دکھا سکتا ہے۔ تو میرا اس حلقے کے بارے میں تجزیہ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان اچھا خاصا مقابلہ ہوگا، ٹف مقابلہ ہوگا، اور تھوڑے سے مارجن سے جو بھی امیدوار کامیاب ہوا تھوڑے سے مارجن سے کامیاب، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً اسی مقابلہ ہوگا جس ہم 2018 میں ہمیں دیکھنے میں آیا تھا۔ یہیں پر اسی حلقے کے نیچے جو ایک اور صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے اس میں بھی مخدوم فیصل صالح حیات بھی الیکشن لڑ رہے ہیں کیونکہ یہ ان کے ساتھ ریلیٹڈ بھی ہے، اور دوسرا تیمور بھٹی صاحب جو پچھلے انتخابات کے ونر تھے وہ بھی یہاں پر ہیں، اور گاڑی صاحب بھی ہیں، غلام احمد گاڑی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے۔ پچھلی بار فرق یہ تھا کہ تیمور بھٹی صاحب کو مخدوم صاحب کی حمایت حاصل تھی، اس بار آپ کیا دیکھتے ہیں ان میں سے وننگ پوزیشن میں کون ہوگا ان تین کینڈیڈیٹس میں سے؟ یہ ایک ساتھ دیکھیں، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ مخدوم سید فیصل صالح حیات جو ہیں وہ کسی صوبائی اسمبلی سے بھی الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہ پہلے کبھی انہوں نے صوبائی اسمبلی کے حلقے سے الیکشن نہیں لڑا، یہ ان کا پہلا الیکشن ہے، اور میرا نہیں خیال کہ انہوں نے یہ بھی درست فیصلہ کیا ہے۔ بہرحال وہ اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں، اور انہوں نے اپنی کمپین میں مختلف انتخابی جلسوں میں مختلف کارنر میٹنگز میں یہ بات واضح طور پر کہی ہے کہ جس شخص نے مجھے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں دینا وہ مجھے قومی اسمبلی کا ووٹ نہیں دینا، وہ مجھے قومی اسمبلی کا ووٹ بھی نہ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیتنے کے لیے بھی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا سیاسی محرکات ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حلقے میں مخدوم فیصل صالح حیات کی جو پوزیشن ہے وہ خاصی مضبوط ضرور ہے، لیکن اس حلقے میں دو جو اور امیدوار ہیں جن میں تیمور حیات بھٹی صاحب اور غلام احمد گاڑی صاحب، وہ بھی بہت بہتر امیدوار ہیں اور وہ ان کو ٹف ٹائم دیں گے۔ تیمور بھٹی اگرچہ پچھلے الیکشن میں فیصل صالح حیات کی حمایت یافتہ امیدوار تھے، ان کی حمایت سے کامیاب ہوئے تھے، لیکن اپنے دور حکومت میں انہوں نے حلقے کے لیے کافی کام کروایا، اور ان کے جو ووٹرز ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ انہیں اس چیز کا ضرور سیٹ بیک ہوگا کہ انہوں نے تحریک انصاف چھوڑ کے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کی، لیکن
उनके जो काम हैं और उनका जो एक हल्का अहबाब है, उनके जो वोटर्स हैं वो हल्के में मौजूद हैं। अगर गाड़ी साहब की बात की जाए तो गुलाम अहमद गाड़ी भी एक पुराने सियासतदान हैं, जीरक सियासतदान हैं। उनका एक अपना काट है, और फिर इस दफा जो इस हल्के में बेहतर हुआ है वो ये कि जो बलोच बिरादरी है वो पहली दफा तारीख में पहली दफा बलोच बिरादरी जो है वो एक पेज पर इकट्ठी हुई है और उन्होंने गाड़ी साहब की हिमायत का ऐलान किया है। तो इस हल्के में दिलचस्प मुकाबला होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मखदूम फैसल सलेयाद ये सीट आसानी से जीत जाएंगे। इस हल्के में मुकाबला जो है वो खासा मुश्किल होगा। अच्छा, अब हम आते हैं जो हमारी शहरी सीट है, मतलब कौमी असम्बली की NA 109। इस बार मेरे नज़र के मुताबिक जो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे मुकाबला पिछले गुज़िश्ता इंतखाबात से ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। इसमें आप अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि शेख मोहम्मद याकूब साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वो मुख्तलिफ पार्टियों में सफ़र करते हुए आए मुस्लिम लीग नून में, और शेख वकास अकरम साहब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि वो इतना स्टैंड करेंगे, लेकिन वो स्टैंड ले रहे हैं और वो खड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। इस तरह मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानी साहब राय हक पार्टी से हैं। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ भी कुछ इसी किस्म का यानी कि मुकाबला पिछले इलेक्शन की ही एक रिप्ले आएगा, या यहाँ हम समझते हैं कि यहाँ कुछ तब्दीली का इम्कान है, यहाँ इलेक्शन ज्यादा टफ मुकाबला है, ज्यादा सख्त मुकाबला? अच्छा देखिए, कौमी असम्बली का जो ये शहरी हल्का है, हल्का NA 109, इस हल्के की जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है वो ये है कि इसकी डिलिमिटेशन में कई हल्के नए शामिल, कई इलाके नए शामिल हुए हैं। तो ये इलाका जो है, ये हल्का जो है, ये पहले से ज्यादा बड़ा हो गया है। एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देहाती इलाका इसमें शामिल किया गया है, देहाती शामिल किया गया। पहले शहर का इलाका ज्यादा था और बिल्कुल थोड़ा सा देहात था। अब जिन उम्मीदवारों का देहात में कोई वर्क नहीं है उनको खासी मुश्किल सामने आएगी। ये पिछले इलेक्शन का रेप्लिका नहीं होगा। अगर आप बात करें मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर शेख मोहम्मद याकूब की, तो आपने जिस तरह बात की कि उन्होंने हाल ही में कुछ पार्टियां बदली हैं, तो देखें जंग का कोई भी सियासतदान ऐसा नहीं है जिन्होंने पार्टियां ना बदली हों। मखदूम फैसल सलेयाद इस लिस्ट से बाहर थे, वो भी अब इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। तकरीबन तमाम उम्मीदवारों ने अपनी पार्टियां तब्दील की हैं। तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। लेकिन बात देखने वाली ये है कि इस हल्के में जो देहाती हल्का, देही हल्का शामिल है, देही इलाके शामिल है, उसमें जो वर्क है वो किस उम्मीदवार का ज्यादा है। शेख याकूब साहब पहले सूबाई असम्बली के मेंबर रहे हैं, रुकन रहे हैं। उनकी अहलिया जो है राशिदा याकूब वो भी रही हैं, लेकिन उन्होंने कौमी असम्बली की सियासत कभी नहीं। कौमी असम्बली का जो उनका ये इलेक्शन लड़ने का पहला मौका है। मेरे हिसाब से उनका जो देहातों में वर्क है वो इस हवाले से बहुत महदूद है। दूसरे तरफ अगर मौलाना अहमद लुधियानवी की बात की जाए तो मौलाना अहमद लुधियानवी का जो एक मखसूस तबका है, मजहबी उनको जो एज है, उनका एक पेटेंट वोटर जो इस हल्के में मौजूद है, उसकी भी ज्यादातर तादाद जो है वो शहर की है। देहात में उनके वोटर्स जरूर हैं, लेकिन उनकी तादाद दूसरे उम्मीदवारों की निस्बत कम है। तीसरे उम्मीदवार जो शेख वकास अकरम है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, उनका देहात में चूंकि वो 2004 से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, उन्होंने तकरीबन 4 या 5 इलेक्शन जो है, उनका चौथा या 5वां इलेक्शन है, तो उनका जो देहातों में वर्क है वो मेरे हिसाब से बाकी दोनों उम्मीदवारों से ज्यादा है। उनको तहरीक इंसाफ का सेटबैक भी जरूर होगा, क्योंकि अभी तक वो उनको कंपेन करने की मुकम्मल इजाजत दी ही नहीं गई। पार्सली भी वो कहीं कंपेन नहीं कर रहे ना, वो आ रहे हैं उनके वाले साहब, और मुसलसल उनके घरों पर छापे पड़ रहे हैं, उनके हमायत याफ्ता लोगों के घरों पर छापे पड़ रहे हैं। मखदूम फैसल सलेयाद के हल्के में तो मखदूम जो साहबजादा महबूब सुल्तान है वो इक्का दुक्का जगहों पर इलेक्शन कंपेन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस हल्के में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं शेख वकास अकरम, उनको तो ये सहूलत भी मुयसर नहीं है, उनको ये सहूलत भी मुयसर नहीं है। तो इस हल्के में मैं ये समझता हूं कि जो असल मुकाबला होगा वो शेख वकास अकरम और मौलाना अहमद लुधियानवी के दरमियान होगा। लेकिन नून लीग का जो टिकट, जिस तरह वही बात है कि वो पेनिट्रेट करेगा। अगर नून लीग का जो टिकट है उसने कहीं अपनी जगह बनाई तो फिर हालात या फिर जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो अदरवाइज हो सकता है। अच्छा, यहीं पे इसी हल्के में हम देख रहे हैं PP 127 भी है। अच्छा, वहां भी दिलचस्प बड़ी सूरत बनी हुई है, खुसूसन दो, खासकर एक जो हमारी मजहबी जमात है उस हवाले से भी काफी दिलचस्प सूरत है। अब यहाँ हम देखते हैं कि राशिदा याकूब शेख साहिबा
جو اہلیہ ہیں شیخ یعقوب صاحب کی وہ بھی PP-127 میں ہیں، شیخ محمد اکرم صاحب جو شیخ وقاص اکرم کے والد صاحب ہیں وہ بھی وہیں پر ہیں، مولانا احمد جانوی خود بھی وہاں سے کانٹیسٹ میں حصہ لے رہے ہیں، اور ساتھ ہی مولانا مسرور نواز وہ بھی موجود ہیں مقابلے میں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کچھ مشکلات زیادہ ہیں پارٹیز کے لیے یہاں، یا یہاں بھی کچھ اسی قسم کا اچھا چل رہا ہے؟ دیکھیں اس حلقے میں بھی جو PP-127 ہے جو یہ شہری حلقہ ہے، اس میں بھی ڈیلیمیٹیشنز جو ہیں انہوں نے بہت رول ادا کیا ہے۔ اس حلقے میں ہمارا جھنگ آپ کو پتا ہے کہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے، جھنگ سٹی، جھنگ صدر اور سیٹلائٹ ٹاؤن، اور ہمیشہ سے یہ 3 علاقے جو ہیں وہ خاص طور پر اس علاقے میں اس حلقے میں شامل رہے ہیں، اور اس دفعہ ڈیلیمیٹیشن کے ذریعے ایک جو علاقہ ہے سیٹلائٹ ٹاؤن اسے علیحدہ کر دیا گیا ہے، وہ اب شہری حلقے کا حصہ نہیں رہا۔ اب اگر دیکھا جائے تو جھنگ سٹی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر جو جماعت کا ووٹ ہے جو پہلے مولانا احمد لدھیانوی کو، معاویہ اعظم کو ملتا رہا ہے، وہ تو انٹیکٹ رہے گا مولانا احمد لدھیانوی کے لیے۔ اور دوسری طرف اگر سیٹلائٹ ٹاؤن کی بات کی جائے تو سیٹلائٹ ٹاؤن میں جو زیادہ ووٹ ہوتا تھا، جو ووٹ بینک تھا، جو پولنگ کے ریزلٹس ہوتے تھے، وہ زیادہ تر شیخ فیملی کے حق میں آتے تھے۔ تو اس علاقے کو جو ہے وہ اب PP-127 سے کاٹ کے 126 میں شامل کر دیا گیا۔ تو اوبیسلی اس میں جو ہے وہ شیخ اکرم صاحب جو امیدوار ہیں ان کو اس حلقے میں سیٹلائٹ ٹاؤن کٹ جانے کی وجہ سے یہ نقصان تو ضرور ہوگا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس حلقے میں بھی مولانا احمد لدھیانوی جو ہے وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں، ادروائز انہوں نے ہر الیکشن میں قومی اسمبلی کا الیکشن ہی لڑا ہے۔ اب ایک اور صورتحال یہ ہے کہ جماعت جو ہے وہ پہلے منظم ہو کے الیکشن لڑا کرتی تھی، اب اس کے 2 یا 3 دھڑے بن چکے ہیں۔ اگرچہ مولانا محمد احمد لدھیانوی ہر جلسے میں اور ہر پریس کانفرنس میں یہ اعلان کرتے نظر آتے ہیں کہ جلد ہی وہ دونوں بازو جو ہیں، دونوں میرے جو بیٹے ہیں وہ میرے دائیں بائیں نظر آئیں گے، لیکن اب الیکشن کو 5-6 دن رہ گئے ہیں، ابھی تک تو ان دونوں میں سے کوئی ایک بیٹا بھی ساتھ کھڑا نظر نہیں آیا۔ مولانا مسرور نواز پہلے MP رہے ہیں، لیکن اس وقت جماعت کی بھرپور حمایت انہیں حاصل تھی، اس کی وجہ سے وہ امیدوار مضبوط تھے اور وہ کامیاب ہوئے، صوبائی اسمبلی کا رکن بنے۔ اس دفعہ جو ہے اس حلقے میں جو پریڈکشن ہے وہ بہت مشکل ہے، میرے حساب سے بہت مشکل پریڈکشن بہت مشکل ہے، کیونکہ جماعت کا ووٹ جو ہے وہ بھی اوبیسلی تقسیم ہوگا۔ اس کی ریشو کیا ہوتی ہے یہ 8 فروری کو پتہ چلے گا۔ مولانا مسرور نواز جو ہیں ان کا ایک اپنا حلقہ احباب ہے، جماعت میں ان کی اپنی ایک دھڑے بندی ہے اور اپنا ایک اثر رسوخ ہے، وہ اوبیسلی مولانا کے ووٹ کو ڈسٹرب کریں گے۔ جو تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں شیخ محمد اکرم، ان کو سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے کا حلقے سے علیحدہ ہو جانے کا نقصان ہوگا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ایک گھر سے جو 2 امیدوار ہیں، وہ جنگ کی سیاست ایسی کبھی نہیں رہی، کوئی ایسی پریسیڈنٹ نہیں ملتا کہ 2 اکٹھے ایک ہی گھر سے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی جیت جائیں اور صوبائی اسمبلی کا بھی۔ اگرچہ شیخ یعقوب اور ان کی اہلیہ دونوں موجود ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر ان کو کوئی سیٹ ملی تو دونوں میں سے ایک ملے گی۔ اسی طرح اس حلقے میں بھی شیخ اکرم صاحب، میرا خیال ہے کہ اگر وقاص اکرم الیکشن ون کرتے ہیں تو شیخ اکرم کو شاید سیٹ ملنا مشکل ہو جائے۔ تو یہ اس حلقے کی پریڈکشن ہے، زیادہ مشکل ہے، یہ مشکل ترین حلقہ ہے، جنگ کا جو سب سے مشکل حلقہ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے جس کے بارے میں پریڈکشن نہیں کی جا سکتی کہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا 110 یہ میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ اتنا مشکل حلقہ نہیں ہے، اس میں سیاسی بات آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ صاحبزادہ امیر سلطان صاحب ہیں اور محمد آصف معاویہ صاحب ہیں اور سائمہ اختر پروانہ صاحبہ بھی ہیں جو پہلے بھی 2 بار قومی اسمبلی کی ممبر رہ چکی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی یہاں پہ کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں اس حلقے میں بھی ڈیلیمیٹیشن جو ہیں انہوں نے اپنا ایک رول پلے کرنا ہے۔ مولانا آصف معاویہ اس حلقے سے نون لیگ کے امیدوار ہیں، انہوں نے گزشتہ جو الیکشن تھا 2018 کا 70,000 کے قریب ووٹ لیے تھے، وہ ہارڈ فیورٹ بھی ہیں، ان کا ایک اپنا ورک بھی ہے اور وہ حلقے میں اس وقت پچھلے 5 سال میں موجود بھی رہے ہیں اور وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کو نون لیگ کی ٹکٹ کا ایج بھی حاصل ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو وہ سیال برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور سیال برادری کے ایک اور امیدوار جو نواب بابر خان سیال ہیں وہ موجود ہیں حلقے میں، الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کا ایک اپنا ووٹ بینک بھی موجود ہے۔ اور ابھی تک مولانا آصف معاویہ اور نون لیگ یہ مل کے اپنے جو
بابر سیال صاحب ہیں جو کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو وہ اس بات پہ موٹیویٹ نہیں کر سکے کہ وہ ہمارے حق میں ودرا ہوں. بالکل تو ایک یہ چیز جو ہے وہ مولانا آصف معاویہ کو اس کا نقصان ضرور ہوگا. دوسری طرف جو سائمہ اختر بھروانہ ہیں، ان کا بھی سیال برادری سے تعلق ہے، تو وہ سیال برادری کے ووٹ وہ بھی توڑیں گی، خراب کریں گی. اگرچہ وہ وننگ پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن ان کو نقصان ضرور ہوگا. اس کا. اور صاحبزادہ امیر سلطان جو تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں، ان کے کچھ ووٹ بھی سائمہ اختر بھروانہ کی وجہ سے خراب ہوں گے. سائمہ اختر بھروانہ اگرچہ وہ 5 سال جو ہے وہ حلقے میں نہیں رہتی، وہ اپنے گھر لاہور رہتی ہیں، یہاں نہیں آتی، لیکن obviously ان کا ووٹ بینک چاہے وہ 10,000 ہے چاہے وہ 20,000 ہے، وہ موجود ہے. ان کا وہ جو 10-20 ہزار کا ووٹ بینک ہے، وہ obviously اس حلقے میں جو ہے وہ کسی نہ کسی کو جتوانے میں یا کسی نہ کسی کو جتوانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. یعنی کہ زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ مولانا آصف معاویہ اور امیر سلطان کے درمیان جو ہے کمپٹیشن ہوگا. باقی جو رول پلے کریں گے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، وہ یا کسی کو گرا سکتے ہیں یا جتوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آپ نے سنا کہ الیکشن کے حوالے سے خرم سعید صاحب نے اپنا ایک تبصرہ کیا. یقیناً یہ ہمارے اپنے خیالات ہوتے ہیں، اس میں یقیناً ضروری نہیں ہوتا کہ تمام لوگ ہمارے خیالات سے اتفاق کریں. ہر بندے کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے، اور اگر کسی کو ہماری رائے سے اختلاف ہو تو بالکل یہ پلیٹ فارم ان کے لیے اوپن ہے، وہ آ کے اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور ہم ان کے خیالات بھی منوان اسی انداز میں آپ تک پہنچائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن کے آنے والے دنوں میں ہم مزید جنگ کے جو سینئر صحافی ہیں، جو اس سیاست پہ اور صحافت پہ گہری نظر رکھتے ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے، اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ ان کا تجزیہ جنگ کی سیاست کے حوالے سے کیسا ہے. اکمل ملک کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگر کسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.